ہمارے معاشرے میں تو ایک کنسیپٹ ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں، کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ سیاست کے میدان میں ہمیں نظر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیاست ثابت ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ تو آپ کی حدیث مبارک ہے، کان بنو اسرائیل یسوسہم انبیاؤہم، کہ بنی اسرائیل کے سیاسی رہنما ان کے انبیاء تھے. کیا بات. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد انبیاء کو نبوت کے ساتھ بادشاہ جو ہے نا ان کو وہبی طور پہ عطا کی ہے. یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام جو تھے وہبی طور پہ بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں نبی بھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصابی اعتبار سے ایک ایسا نظام کھڑا کیا ہے جس نظام کے اندر پھر آپ ایک حاکم کی حیثیت سے اس انداز منظر عام کے پر آتے ہیں کہ آپ کی تمام اسٹیٹس مین شپ کی جو ایک اعلیٰ ترین ٹریٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. آپ ایک بات ہے وہ دنیا کے اندر کون سی ایسی شخصیت ہے جو مسلح کی امامت کے ساتھ ریاست کا امام بھی ہو اور جج بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے، پھر آپ کمانڈر ان چیف بھی ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، اور کمانڈر ان چیف کمال کا سولجر بھی ساتھ ہیں. یعنی کمانڈر ان چیف صرف اسٹریٹجی میکنگ میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک ہیں کہ آپ کا سولجر ہونے کا لیول بھی ہم اچیو نہیں کر سکتے. کیا بات. آپ کی ایک بڑی مشہور روایت میں باب آتی ہے جو حتیبانہ انداز میں کبھی کبھی علامہ شہید بھی بیان کیا کرتے تھے کہ صحابہ ہڑبڑا کے اٹھے اور گھوڑوں پہ دینے کسی، جب سرحدوں کا رخ کیا تو کیا دیکھا کہ آمینہ کا لال اکیلا ہی وہاں سے واپس آ رہا ہے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہا کہاں سے آئے ہیں آپ آقا؟ تو کہا ساتھیو جاگ جاؤ کہ آرام سے سو جاؤ، محمد علیہ السلام اکیلا تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے دشمنوں کو بھگایا ہے. تو یہ انہوں نے خطیبانہ رنگ میں بات بیان کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مدینہ کے اوپر اس کی سرحدوں کی سرویلنس کے لیے آپ بطور سولجر خود کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور حوادن کا تیر انداز والا واقعہ تو بڑا معروف ہے کہ جس وقت وہ انہوں نے بڑی شدت سے تیر چلائے ہیں تو آپ اپنی سواری سے اترے ہیں نیچے اور آپ نے اس وقت الفاظ بولے انا نبی اللہ قدیم وانا ابن عبد المطلب، کہ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لحظہ جگر ہوں. اس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے میدان جنگ میں تیروں کا سامنا کرنا، ان کی پشت نہیں کرنی. تو آپ کی اس استقامت کو دیکھ کر اور آپ کی اس کے اندر جو ہے نا، یعنی ریاست کے اندر بھی جتنے ڈپارٹمنٹ فیکلٹیز ہیں، یعنی آپ حاکم کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں، جج کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں، سولجر کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں. یعنی جو ریاست کے مختلف ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹیز ہوتی ہیں کہ ریاست میں کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، ریاست کا گورنر بھی ہوتا ہے، ریاست میں جج بھی ہوتا ہے، لیکن تو ان تینوں روپ کے اندر بڑے پرفیکٹلی اس میں جو ہے نا انگیج نظر آتے ہیں. علامہ صاحب اس طرح کی سیاست کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے؟ دیکھیں میں چھوٹی بات بتاؤں، سیاست کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سیاست کا بنیادی مقصد عوام کو ریلیف دے کر ان کے معاشی اور ان کے سماجی جو ہے ان کے حقوق کو سیف گارڈ کیا جائے. ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنا. ویلفیئر اسٹیٹ کرنا ویسے بھی ایک بات ہے، کوئی بھی ریاست چاہے امریکہ کی ہو، چاہے برطانیہ کی ہو، چاہے کفر کی ہو، چاہے مسلمانوں کی ریاست ہو، وہ بنیادی طور پہ پبلک کے جو ویلفیئر ان کے رفاہ کے کام ہیں انہی کو ٹارگٹ کر کے یا انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم ان کو مینیج کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جو ریاست کو مینیج کرنے کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ سامنے آئیں جو کریڈیبل بھی ہوں، جو آنس بھی ہوں، جو بہادر بھی ہوں، جو بکنے والے بھی نہ ہوں، جو جھکنے والے بھی نہ ہوں، اور جن کے ایسے اصول ہوں کہ وہ عدل اور احسان کے ساتھ کام لینے والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ بات کی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کے ساتھ کام کرنے کا. مجھے یہ بات بتلائیں ان سیاستدانوں کو سبسٹیچیوٹ کر کے وہ نظام لے کے آنا جس کی بنیاد عدل اور احسان کے اوپر ہو، کیا یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ یا ہمارا یہی کام بنتا ہے کہ ہم ایک سیاہ کو سیاہ ہوتے دیکھ کر خاموشی سے بیٹھے رہیں اور سیاہ کو سفید بنانے کی کوشش نہ کریں؟ کیا ہمارا یہی کام ہے ہم ڈارکنیس کو ہر جگہ پھیلتے دیکھ کر اس کے اندر جو ہے نا روشنی کو اس میں انجیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں؟ کیا ہمارا یہی کام بنتا ہے کہ ہم ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو کے وہاں عدل کا نظام قائم کرنے کی کوشش نہ کریں؟ کیا ہمارا یہی کام بنتا ہے کہ ہم استحصال اور استحصال کو فروغ پاتے دیکھ کر اس کے مقابلے احسان کا ایک نظام قائم کرنے کی کوشش نہ کریں؟ اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی اصول کائنات کو دیے ہیں ان اصولوں کو لاگو کرنے کے لیے اپنی تمام تر ریسورسز کو، پوٹینشیل کو، انٹلیکٹ کو اس میں ڈپیوٹ کرنا، میں کہتا ہوں یہ وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور جو سیاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اندر بقایا طور پر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے مسلح کو ریاست سے الگ نہیں ہونے دیا، آپ نے مسلح کو ریاست سے الگ نہیں ہونے دیا. ہم نے دین اور دنیا کی جب دوئی کا شکار ہوئے ہیں، دین اور دنیا کی جب دوئی کا شکار ہوئے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو نہ تھا ہو بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آج ہماری پستی کی وجہ، آج ہماری ذلت اور رسوائی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ ہم آیات اللہ سے جو انحراف کر رہے ہیں. اور آیات اللہ میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی حاکمیت یہاں پہ ہونی چاہیے، اور اس کی حاکمیت کا زبردست ترین ماڈل جو ہے نبی کریم کی اپنی سیاست ہے اور آپ کے خلفائے راشدین نے جس انداز کے اندر پھر اس کو لیٹر آن جو ہے آپ کی لیگیسی کو چلایا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں آج ان کے امتی ہونے کے ناطے ہم پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ ہم بھی ابو بکر عمر عثمان علی کے فٹ اسٹیپ پہ چلتے ہوئے دوبارہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو اور آپ کی ریاستی اصولوں کو زندہ کرنے کی کوشش. ہمارے